یہ حدیث پاک ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور ہر ماں اپنے بچوں کو یہ سناتی ہے یہ حدیث پاک کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت ماں کے قدموں سے ملے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں، درست ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس کا کوئی اور معنی اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، علماء، فقہا، ائمہ، مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے۔ یہاں تو یہ معنی لیا جا رہا ہے نا کہ یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو کیا، بچوں کو فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، اور ہر ماں یہی کہتی ہے کہ یہ خطاب بچوں کو ہے۔ لیکن میں آج ایک اور اینگل سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ خطاب ماں کو بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے ماں، اگر تو اپنے بچوں کو جنت دلوانے میں مخلص ہے اور تو چاہتی ہے کہ میرے بچوں کو جنت ملے، تو تیرے لیے اتنا آسان ہے جیسے قدموں میں پڑی کوئی چیز اٹھا کر اپنے بچوں کو دے دے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت پڑی ہے۔ اگر وہ ماں اپنے بچے کو جنت دلوانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ اٹھا کر وہ جنت اپنے قدموں سے اور وہ اس کو اٹھا کر دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اب میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں نے اس کو اخذ کیا کہ یہ خطاب ماں کو بھی ہو سکتا ہے۔ علماء اکثر و بیشتر اس حدیث پاک کو دہراتے ہیں تو وہ بچوں کی طرف ہی اس کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ خطاب بچوں کو ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہے، لیکن یہ ماں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اے ماں، اگر تو بچے کو، اپنے بیٹے کو، بچے کو، بچی کو جنت دلوانا چاہتی ہے تو تیرے لیے اتنا آسان ہے جتنا تیرے قدموں میں کوئی پڑی چیز تو اٹھا کر دے دے۔ اتنا آسان ہے تیرے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، سردی کا موسم ہے، گرم گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر اپنی والدہ کے پاؤں دباتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امی جان، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا بیٹے، اس میں تیری کون سی محنت ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اماں جان، میں ہی تو اٹھتا ہوں، گرم گرم بستر کو چھوڑتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ زاریاں کرتا ہوں، تو میں ہی تو کرتا ہوں۔ ماں مسکرائی اور مسکرا کے فرمایا کہ بیٹے فرید، یہ تو نہیں کرتا، یہ تو میری ان محنتوں کا نتیجہ ہے جب تو چھوٹا سا تھا اور ہم نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ تو چھوٹا سا تھا، ہم تجھے دودھ جب پلاتے تو پہلے وضو کرتے تھے، بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ جب تو
تھوڑا بڑا ہوا تو ہم نے تجھے قرآن کی طرف لگایا اور تو نے قرآن پاک کو 5 سال میں حفظ کر لیا۔ اس کے بعد تو شکر کا عادی تھا، شکر کھانے کا عادی تھا، تجھے اچھی لگتی تھی شکر۔ ہم نے تجھے تیرے مصلے کے نیچے شکر رکھ رکھ کر ہم نے تجھے نماز کا عادی بنایا۔ یہ تو میری محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج تیری تہجد قضا نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے عقدہ کھول دیا نا کہ ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے بیٹے کو، بچے کو جنت دلوانے میں، کتنا بڑا اہم رول ہے اس کا۔ کیا مائیں یہ سوچ رہی ہیں؟ میں بچوں کو پہلے پیغام دے چکا اور اب میں ان ماؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچے کو بھی نماز پڑھنا سکھائیں۔ جب ان کا کھانا بنائیں، انہیں دودھ پلائیں تو بغیر وضو کے نہ پلائیں۔ اگر آپ اتنی متقی اور پرہیزگار ہو گئیں تو پھر فرید جیسے بیٹے پیدا کرتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اے ماں، تیرے لیے بڑا آسان ہے اپنے بچے کو جنت دلوانا۔ تو اگر مخلص ہے اور تو چاہتی ہے کہ میرے بچے کو جنت ملے اور یہ آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حقدار بنے، تو اپنے بچے کی پرورش اچھے نہج پر کر۔ تعلیم اور شے ہوتی ہے، تربیت اور شے ہوتی ہے۔ یہاں تعلیم تو عام ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے، تربیت نہیں ہو پا رہی۔ وہ تربیت ماں کی گود سے ملے گی، وہ آپ کے گھریلو ماحول سے ملے گی، سکول سے تو صرف تعلیم ملے گی، وہ ایم اے بی اے ڈگریاں تو حاصل کر لے گا لیکن تربیت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ ذمہ داری والدین کو اس وقت نبھانے کی ضرورت ہے۔